السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں سورہ نازعات کی 14 آیات کو پڑھ لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی تھی اور مشرکین جو منافقین تھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں کیسے مذاق اڑا رہے تھے، اور اگر قیامت آئے گی تو وہ ایک سور پھونکنے کی بس مار ہے وہ لوگ۔ آج اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کریں، جب کفار بہت زیادہ سرکشی کرنے لگے، بہت زیادہ منافقت کرنے لگے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں کیا فرمایا آج ہم وہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم لوگوں نے مشرکین کے عقائد کے بارے میں پڑھا، اب آگے اللہ تعالیٰ دوسری بات کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ بتایا تھا کہ یہ آیت یہ نبوت کے 4 اور 5ویں سال میں آئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی سرکشی، کفار کی نافرمانی کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ان کو اتنا کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کی، اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی مایوس ہو، کوئی پریشان ہو، آپ اس کو ایک ایسی مثال دیں جس نے اس سے زیادہ دیکھا ہو یا اتنا ہی دیکھا ہو، تو بندہ انسان ایسا پھر سوچتا ہے کہ جب وہ برداشت کر سکتا ہے، جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں سورہ نازعات کی، هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑی سملیرٹیز کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب اس کے رب نے اس کو مقدس وادی طویٰ میں بلایا، یہاں پہ اللہ نے اب سملیرٹیز کر دی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں بلایا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو غار ہیرا میں بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے طغیانی کی، طغیانی مطلب لمٹ کراس کر دی، اس نے اپنی حدوں کو پار کر دیا، اس نے اللہ کی حدوں کو تھا کہ فرعون۔ تو اب یہاں پہ سملیرٹیز دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون تھا؟ فرعون، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سامنے مشرکین تھے۔ قریش کے پاس کہ طاقت تھی، لیکن فرعون کے پاس اتنی طاقت تھی نا کہ وہ جس کو چاہتا تھا مروا دیتا تھا، ہر سال مروا دیتا تھا، بچے مروا دیتا تھا، اس کا جو جی چاہتا وہ کرتا تھا۔ تو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ اس نے طغیانی کی، اس نے اللہ کی حدوں کو اب پار کر لیا۔ آگے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اسے کہو کہ تمہارے اندر تھوڑی بھی خیر بچی ہے جس سے تم خود کو پیوریفائی کر سکو، اپنی اصلاح کر سکو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس نے حد پار کر لی ہے، اور کہو کہ اگر اس کے پاس تھوڑی سی بھی خیر باقی ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تو ابھی بھی وقت ہے۔ تو آگے آیت نمبر 19 میں وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں پس تو ڈر جائے۔ فرعون کتنا غرور اور تکبر کی مثال ہے ہمارے سامنے، کہ وہ اتنا غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اندر اگر تھوڑی سی بھی خیر باقی ہے تو میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، بس اگر تم ڈر جاؤ، بس ایک شرط ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں آخرت کا رستہ دکھا دوں گا اگر تو ڈر جائے۔ مخلوق کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو صحیح غلط کی پہچان کروانا، باقی چلنا تو اس نے خود ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ذرا غور کریں، یہاں پر الہ ربو کا مطلب تمہارا رب، یعنی فرعون کا رب کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے اوپر بھی رب ہے، تجھے بھی کسی نے پیدا کیا، بس تو ڈر جائے، لیکن وہ تو غرور اور تکبر میں اتنا آگے نکل گیا ہوا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو سمجھایا تھا نا۔ ابو جہل کے پاس بھی تو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت میں نہیں تھا۔ فرعون کو بھی پتہ تھا کہ پتہ چل گیا تھا، لیکن اس نے اس چیز کا کیا فائدہ ہوا جب تک وہ ڈر ہی نہیں سکتا۔ انسان کا علم کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور اس کا دل ڈر جائے، مومنین کی نشانی ہے تقویٰ۔ فَأَرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ اس نے اس سے بہت بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے تھے، موضوع کی بات ہوئی جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا تھا جادوگروں کے ساتھ، تو اس
نشانیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ سفید مطلب ایسے چمکتے ہوئے لائٹ ہو جیسے ایسا ہو جاتا تھا۔ اور دوسری مثال جد بیضاء، سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب نشانی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا تھا۔ جو اسٹک تھی، وہ جو چھڑی تھی، وہ انہوں سانپ بن گئی تھی۔ مطلب اس کے علاوہ بھی وہ انہوں نے جو پتھر پہ ہاتھ مارا تھا تو وہ پتھر مطلب سوکھے پتھر پہ ہاتھ مارا تھا تو وہ چشمے پھوٹنے لگ گئے تھے اس سے، اور اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں بہت دکھائیں۔ لیکن مطلب فرعون نے مقابلہ جب کروا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے مطلب معجزے دے کر جادوگر جن کے ساتھ مقابلہ کروایا وہ بھی مان گئے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ہر نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی یقین آ گیا کہ ہے کوئی ذات جو مدد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ان کو یقین آ گیا، اور انہوں نے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو اب جب اس کے سامنے نشانیاں دکھائی گئی تو پھر فرعون نے کیا کیا، تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ مطلب کہ اس کو جب اتنے معجزات دکھا دیے گئے تو اس نے جھٹلا دی اس چیز کو۔ مطلب کہ اس نے پہلے خود مقابلہ کروایا، بعد میں وہ مکر گیا اس چیز سے، تو ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر اس نے منہ پھیر لیا اور سعی کی۔ سعی کرنا مطلب آگے پیچھے چلنا ہے۔ تو وہ پریشان کی حالت میں شاید کر رہا یا پھر کانفیڈنس کی حالت میں، پر ایسے سچویشن پہ تو پریشان ہی بندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے دوڑ لگا رہا اور پریشانی میں، اور اس نے حق بات دیکھ بھی لیا پھر بھی اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ وہ بجائے کہ دعوت قبول کرتا اس نے نافرمانی کی۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے لوگوں کو آواز دی اور اکٹھا کیا۔ فَحَشَرَ مطلب کہ حشرہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حش حش جو آواز نکالتے ہیں نا، حشرہ اس سے نکلا ہوا ہے، پر انسانوں کے لیے جمع یہ الفاظ یوز کیے ہیں۔ پر فرعون دیکھیں وہ تو جانور ہی سمجھتا تھا نا، انسانوں کو، بچوں کو مروا دیتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، اپنے ظلم کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ تو اب اس نے لوگوں کو آواز لگائی اور اکٹھا کیا، اور کیا کہا اس کو، فَقَالَ أَنَا رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ، بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مطلب اس نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، اب وہ یہ پریشانی میں یہ کہنے لگ گیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ مطلب کہ اب یہاں پہ دیکھ لی جائے تو اب انسیکیورٹی شروع ہو گئی ہے فرعون کی، کہ لوگ اس پر ایمان مطلب پہلے لے کر آتے تھے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اب لوگ اس سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، تو وہ اب انسیکیور ہو گیا کہ نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو سب سے اونچا رب کہہ دیا۔ مطلب سب کو تو پتہ تھا کہ وہ ظالم ہے، لیکن آج کیا ہو گیا کہ اس کو یہ بولنا پڑ گیا لوگوں کو کہ مجھے اپنا رب کو، مطلب کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ خود بھی سچے ہیں، اور یہ بھی کہ فرعون رب نہیں ہے، لوگوں کو بھی یقین آ گیا اصل میں رب تو اللہ ہے، اس لیے مجبوراً اسے یہ کہنا پڑا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی آخرت میں تو اس کو عذاب تو ملے گا، آگ میں وہ جائے گا ہی جائے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے مثال بنا دی کہ اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ عبرت کا ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ عبرت میں ہوتے ہیں نا، جب عبرت کی کیفیت آپ میں ہوتی ہے، جب ڈرتے ہیں تو آپ کے آنسو نکلتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اللہ نے اسے برباد کر دیا اور مثال بنا دی سب کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جتنا دے اتنے میں جھک جاؤ، اتنا شکر گزاری کرو، نہ کہ اس سے زیادہ کرو۔